واقعہ سنیے. فرمایا جب یہ روایت یا حدیث مدینے سے باہر کسی مسیحی کو سننے میں آئی, کسی یہودی کو سننے میں آئی, کسی جناب داؤد کے ماننے والے کو سننے میں آئی کہ ایک نبی آیا ہے, ایک ایسا پروفٹ آیا ہے جس نے یہ کہہ دیا کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں, ان کے دل میں اعتراض پیدا ہوا کہ اگر کہتا میں افضل ہوں پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار تھے, لیکن اس نے اپنی امت کے علماء کا درجہ بھی اتنا بلند کر دیا کہ وہ ہمارے انبیاء سے افضل ہے. یہ فوراً اعتراض کے لیے مدینے پہنچے. کہ جیسے مدینے پہنچے کہ کہاں ہے تمہارا نبی؟ آواز آئی کہ نبی خدا دنیا سے گزر چکے, وہ دنیا میں رحلت کر کے. انہوں نے کہا اور اچھا ہوا, کیونکہ اعتراض تو علماء پر ہے کہ وہ افضل ہیں ہمارے انبیاء سے. کہ کون ہے نبی کے بعد؟ لے گئے جن کو بٹھا دیا گیا تھا نبی کے ممبر پر. کہ آپ ہیں عالم؟ کہاں ہمیں عالم. کہ یہ حدیث آپ کے نبی کی ہے؟ کہاں ہمارے نبی کی ہے. کہ ہمارے کچھ اعتراضات ہیں, اگر آپ ان کے جوابات دے دیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمارے انبیاء سے افضل ہیں. یہاں پہ میں لوجک کی بات کر رہا ہوں. یہودی تھے لیکن لوجک لے کر آئے, مسیحی تھے لیکن لوجک لے کر آئے, جناب داؤد کے ماننے والے تھے لیکن لوجک لے کر آئے. وہی لوجک جو آج شیعت کے پاس ہے. ہم کہتے ہیں اگر علی سے فلاں افضل ہے تو کوئی دلیل دے, علم میں علی سے بہتر ہے, شجاعت میں علی سے بہتر ہے, حسب میں علی سے بہتر ہے, نسب میں علی سے بہتر ہے. بھائی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے ماننے کے لیے کہ فلاں علی سے بہتر ہے. جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت تھا, اور اس لیے عبادت تھا کیونکہ اس چہرے نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا, سب چہروں نے بتوں کو سجدہ کیا تھا. تو انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ بھائی ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کے علماء ہمارے انبیاء سے افضل ہے. کا کیا سوال ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کا ماننے والا اٹھا کہ میرے نبی کا معجزہ تھا, وہ اپنی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرتا تھا. اگر تو افضل ہے ٹھوکر مار اور مردہ زندہ کر کے دکھا. اور اس صاحب کی تلوار بھی تیز تھی, غصہ بھی بہت آتا تھا. کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمیں نہیں جھٹلا رہے, آپ ہمارے نبی کو جھٹلا رہے ہیں. کہ بھائی سمپل سا اعتراض ہے, لاجیکلی بات ہے. اگر آپ افضل ہو تو افضل کے پاس کچھ زیادہ یا اس جیسا کام کرے یا اس سے بہتر کام کر کے دکھائے. جیسے کہ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ, اگر زیادہ بولا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. آپ ہمارے دین کو بدنام کرنے آئے ہیں, آپ ہماری حدیثوں کو بدنام کرنے آئے ہیں. دوسرے سے کہا تمہارے پاس کوئی کام کا سوال ہے تو کرو. کہ میں ہوں داؤد کا ماننے والا, میرے نبی کا معجزہ تھا, وہ لوہے کو نرم کرتے تھے. تلوار بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, چلانے کا شوق بھی بڑا ہے. اگر میرے نبی سے افضل ہیں تو اس کو نرم کر کے دکھائیے. اسے بھی کہا خاموش ہو کر بیٹھ جا. تیسرا اٹھا حضرت موسیٰ اور موسیٰ کا ماننے والا. کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا معجزہ تھا, وہ لکڑی کو اژدہا میں بدل دیتے تھے. اگر آپ افضل ہیں میرے نبی سے تو کر کے دکھائیے. تینوں کو کہا ایک دن کی مہلت ہے, جتنا جلدی ہو سکے مدینے سے نکل جاؤ. تینوں باہر نکلنے لگے اور آہستہ سرگوشیاں کرنے لگے. الیاذ باللہ, الیاذ باللہ. یہ بھی جھوٹے, ان کا نبی بھی جھوٹا. کہ جیسے یہ آواز سلمان کے کانوں تک پہنچی کہ خبردار میرے نبی کو جھوٹا نہ کہنا, مسئلہ تمہارا ہے, تم جاہل کے در پہ گئے تھے, آؤ تجھے عالم کے در پہ لے جاؤں. فوراً سلمان ان کو مولا علی کے گھر کی طرف لے آئے. کہ ہمیں کیا پتا کہ عالم کون ہے اور جاہل کون ہے. فرمایا جیسے مولا کے گھر کے دروازے پر پہنچے, ابھی دستک دینے والے تھے, گھر کے اندر سے آواز آئی سلمان دروازہ کھلا ہوا ہے, تینوں کو اندر لے آ. پریشان ہوئے سلمان, اندر والے کو باہر والے کا کیسے پتا چلا؟ کہ ابھی تم نے علی کے کمالات کو دیکھا کہاں ہے. جیسے گھر کے اندر گئے, مولا نے ان کو دیکھا نہیں. ان کی طرف پیٹھ تھی, مولا کے ہاتھ میں بیلچا تھا, گھر میں درخت تھا, اس درخت میں مولا کچھ کام کاشتکاری کر رہے تھے. امام نے وہیں سے کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی, تم نے میرے نبی کو جھوٹا کہا. اب پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے. ایک مرتبہ حضرت داؤد کا ماننے والا اٹھا اور اس نے کہا کہ یا علی میرے نبی کا معجزہ یہ تھا کہ وہ لوہے کو نرم کر دیتے تھے. امام نے اس کی طرف دیکھا, بیلچہ میرے مولا کے ہاتھ میں ہے. مولا نے فوراً بیلچے سے لکڑی کو جدا کیا اور اسے اشارہ کیا ذرا علی کے قریب آ جا. یہ جیسے مولا کے قریب آیا, امام نے بیلچہ اس کے ہاتھوں میں تھمایا اور فرمایا بیلچے کو کھینچتا جا, جتنا چاہے گا کھینچتا جائے گا. یہ پریشان ہو گیا, جیسے لوہے کے بیلچے کو کھینچتا گیا, کھینچنے کے بعد امام نے کہا اسے چھوڑ دے. جیسے اس نے چھوڑا پھر وہ بیلچے کی صورت میں بدل گیا. امام نے فرمایا تمہارے نبی نے صرف لوہے کو نرم کیا تھا, علی نے نرم بھی کیا, پھر حقیقی صورت میں بھی بدلا.
فوراً کہنے لگا یا علی میں مان گیا۔ دوسرا اٹھا کہ تمہارا اعتراض کیا ہے؟ کہ یا علی میرے نبی کا معجزہ یہ تھا، حضرت موسیٰ کا معجزہ یہ تھا، وہ لکڑی سے اژدہا کو بدل دیتے تھے۔ امام کے ہاتھ میں بیلچے کی لکڑی تھی، فوراً اس کے سامنے پھینک دی، جیسے پھینکی وہ اژدہا میں بدل گئی، اور جیسے اس نے اژدہا میں بدلتا ہوا دیکھا اس کے وجود میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور یہ ڈر گیا۔ جیسے ڈرا تو علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ امام نے فرمایا تو بھی ڈر گیا ہے، تمہارا نبی بھی دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ تیسرے کو کہا کہ تم پر بھی کوئی سوال ہے؟ کہنے لگا یا علی ایمان تو آ گیا لیکن لیطمئن قلبی، میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ امام نے کہا سلمان اسے باہر لے جا۔ سلمان اسے باہر لے گئے۔ امام نے لباس بدلا، لباس بدلنے کے بعد مولا کسی دور دراز قبرستان میں سے لے گئے، جیسے قبر پر لے گئے۔ امام نے قبر کو ٹھوکر ماری، قبر کو جیسے ٹھوکر ماری قبر پھٹی اور وہاں سے ایک نوجوان جوان باہر نکلا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ پر میرا سلام ہو۔ امام نے ان تینوں کو دیکھا، کہا اسے پہچانا؟ کہنے لگے ہم نہیں پہچانتے۔ امام نے کہا نبی بھی تمہارا ہے، پہچانتے بھی تم نہیں ہو۔ کہا یا علی کون ہے؟ فرمایا جناب یوشع بن نون ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ تینوں نے علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، رسول کا کلمہ بھی پڑھا، علی کا کلمہ بھی پڑھا۔ تو جہاں پر لوجک آتی ہے وہاں پہ علی کی ولایت آ جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔